بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے اپنے ناظر علمی دارالعلوم تعلیم قرآن کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہماری اس ناظر علمی قیامت کی صبح تک قائم دائم جانشین شیخ القرآن کے لیے دعا کروں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر دیر قائم رکھے۔ اپنے عزیز مولانا امان اللہ شہید کا ذکر نہ کروں، پاک رات کلمہ شریف اللہ ہمارے اس عزیز کے جنت میں مزید درجے بلند کرے۔ مولانا شاکر محمود رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ انہیں بھی مغفرت کی چادر سے ڈھانپے۔ اور جو ہمارے عزیز جانشین شیخ القرآن کے بیٹے اور بھتیجے دین کی آبیاری میں لگے ہوئے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔
پاکستان کا استحکام تب ہی ممکن ہے کہ اس نظریے کی حفاظت کی جائے اس نظریے پر یہ ملک معرض وجود میں آئے گا۔ نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی ہندوستان میں بھی اجازت تھی، حج کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، بڑے بڑے دینی مدارس بھی ہندوستان میں قائم تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے، اس خطے میں ہم آزادی سے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر سکیں۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں اس وقت کے لوگوں نے دی تھی، ان کے بچوں کو نیزوں نشانیوں پہ بچھایا گیا، بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمت دری کی گئی، نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ اس کام کے لیے قربانیاں نہیں دی گئی تھی، ایک نظریے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اگر آپ محسوس نہ کریں، آج ہندوستان میں مسجد بنانے کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آج ہندوستان میں مذہبی جلسہ کرنے کے لیے علماء کو تھانے کے چکر لگانے نہیں پڑتے۔ اس زمانے کے ایک عالم نے کہا تھا، کتنی دور رس نگاہ تھی اس کی، اس نے کہا تھا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکا ہوگا، رنگ برنگ میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے۔ اگلی بات اس نے بڑی عجیب کہی، رنگ برنگ میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے۔ آج آپ اس کا جو منظر نہیں دیکھ رہے، ایک عالم درخواست لیے تھانے دار کے سامنے کھڑا ہے، میں مسجد میں قرآن کا درس کروا دوں۔ ہندوستان میں آج بھی درس قرآن کی اجازت نہیں لینی پڑتی، مذہبی اجتماع بڑے بڑے گراؤنڈوں میں ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
پر یہ ملک قائم رہ سکتا ہے۔ میں نے بڑے چھپے سے لفظوں میں بڑی سخت بات کی، اسی نظریے پہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے اگر اس ملک کا نظریہ اسلام نہ ہوتا، دین کا نفاذ نہ ہوتا۔ خدا گواہ ہے، ہم سعودی عرب چلے جاتے نہ رہتے ہم اس ملک میں، اور اگر اس ملک کا نظریہ اسلام ہے اور دین ہے تو پھر میں سیکولر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ ملک چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اس ملک میں رہنا ہے تو اس نظریے کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس نظریے کے تحت یہ ملک لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ جو لا الہ الا اللہ کے لیے ملک حاصل کیا گیا، اس ملک کے دارالحکومت میں لا الہ الا اللہ کے معنوں کی جو صحیح ضربیں لگائی تھیں وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے لگائی۔ انہوں نے جگہ جگہ بیان کیا لا الہ۔ کئی علماء ایسے سٹیج پہ مجمع بھی کئی سے علماء ہوں گے جنہوں نے حضرت شیخ کی طرز پر دورہ تفسیر نہیں پڑھا ہوگا، یا انہیں مسئلہ الہ کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں، میں بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ سب سے پہلا پیغام جو میرے آقا نے کوہ صفا پر اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے صرف 4 حرف تھے۔ کتنے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے جب یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، مکے والوں کے سامنے، نتیجہ کیا نکلا؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں کوئی انجان جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں شیخ القرآن کے مرکز میں کھڑا ہوں، اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ لوگ دشمن بن گئے۔ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ چچا بھی، پڑوسی بھی، پتھر بھی مارا، ساتھ بددعا دی، تبن لک سائر اليوم۔ الہذا جمع تھا نا، کیسے مانا کروں تبن کا؟ میری زبان زیب نہیں دیتی، تیرا سارا دن برباد ہو گیا، اس لیے بلایا تھا۔ پتھر بھی مارے، بددعائیں دی، تبن لک سائر اليوم۔ میرے نبی پریشان ہوئے نا تو رب نے کہا میرا سونا تو جواب نہیں دینا، نہیں دینا اپنے جواب، تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا، عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا۔ اس کو جواب میں نے دینا ہے۔ تبت یدا ابی لہب۔ میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا جواب کیا تھا؟ پتھر، بددعائیں، تانے، فتوے، پھبتیاں، انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، انت سائر، گلے میں رسیاں، پاؤں میں کانٹے۔ بندے آدمی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتے
چاہتا ہے یہ جو میرے نبی کا پیغام تھا 4 لفظوں میں، ان میں کہیں تھا کہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ تھا اس میں؟ وہ جو 360 تم نے تھا کر رکھے ہیں وہ تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ نافع نہیں، وہ زار نہیں، وہ موتی نہیں، مانے نہیں، وہ مختار نہیں، متصرف نہیں، عالم الغیب نہیں، خواہش میں بولو حضرت ابراہیم عالم الغیب نہیں، خواہش میں حضرت ابراہیم کے سجدے نہ کرو، مصیبتوں میں انہیں مت پکارو، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، خواہش میں بولتے تو نہیں ہو، پھر انہیں تکلیف کیوں؟ سیکھ پاؤ گے، آگ بگولا ہو گئے، کیا کہہ دیا تھا میرے نبی نے؟ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، وہ پتھروں کی بارش کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے، جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے الہ کون ہوتا ہے، الہ کی کون سی صفتیں ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے لا ہے، آگے اللہ سے بچا ہے، صرف کون بچا ہے؟ اللہ۔ انہوں سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب یہ وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے سمجھ آ گئی، اس لیے سیکھ پاؤ، اس لیے آگ بگولا، اس لیے انہیں آگ لگی، نہ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام لیتا ہے نہ تنقید کرتا ہے، وہ آگ بگولا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اردو سمجھتا ہوں، میں پنجابی سمجھتا ہوں، میری مادری زبان پنجابی ہے، ہم میں سے کسی کی مادری زبان اردو ہے، کسی کی مادری زبان پشتو ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو غائبانہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ الہ کا معنی نہیں سمجھتا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ شیخ القرآن نے خارج محراب منبر سے اور محراب سے لوگوں کو الہ کا معنی سمجھا، ہر جمعے پہ لا الہ، میں تو جہاں جب تک یہاں پڑھتا رہا جمعہ یہی پڑھتا تھا، ہر جمعے پہ شیخ کی یہ بھی ضرب ہوتی تھی لا الہ۔ آپ میں سے کس کس نے حضرت شیخ القرآن کی تقریریں سنی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت کم ہو گئے۔ الہ کا معنی بتایا، الہ کا، شیخ نے الہ کا معنی بتایا۔ شیخ ایک بات کہتے تھے، یہ میں تقریر سنیے وہ میری تائید کریں گے، شیخ ایک بات کہتے تھے، شیخ کہتے تھے تم بند کمروں میں بیٹھ کے لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے، لا الہ لا الہ، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں،
لوگ تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو بازار میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ اور شیخ کہتے تھے میں پرانا قلعہ سے نکل کے راجہ بازار کی طرف آتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کے کرتے ہیں سناؤں حضرت شیخ کا جملہ۔ حضرت شیخ آخر سن میں انہوں دی ماں ماری ہے، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ شیخ نے کہا، آپ شیخ کا جملہ سن کے سبحان اللہ کہیں گے، آپ سب کو شیخ القرآن سے محبت ہے، زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ شیخ کہتے تھے بند کمروں میں ان سے لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نوں الہ دا معنی دس، بتائے تو الہ کون؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کون ہوتا ہے؟ میں چند منٹوں میں آپ کو الہ کا مفہوم سمجھانا تھا، ورنہ خدا کی قسم بار بار میرے شیخ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ان کے جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ شیخ کا ایک جملہ تھا، شیخ کہتے تھے یہ جو مسئلہ الہ ہے نا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے سمجھ نہیں آتا، اس واسطے 950 سال چاہیے نے۔ سال چاہیے 950 سال اللہ کے پیغمبر نے لگائے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، کتنے سال؟ کس طرح؟ سال کے بعد تقریب، 8 دن کے بعد جمعے کا خطبہ، 24 گھنٹے کے بعد ایک درس، نانا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ ذرا لیلا و نہارا کا تو مانا ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا، مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، ہم تیری مدعوس آواز نہیں سننا چاہتے۔ میں زور سے بولا، انہوں نے آنکھوں پہ کپڑے ڈال دیے، اساں تیری مدعوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں پھر بات نہ آیا، سارے علماء کرام 900 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑے، پتھروں کے نیچے دب گیا، نکالنے والا کوئی نہیں، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارے حامی اور سبحان اللہ کہنے والے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں، نعرہ لگانے والا کوئی نہیں، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکالو، میرے نبی کی مرہم پٹی کرو۔ جبریل نے مرہم پٹی کی اور حضرت نوح نے دوسرے چوک میں جا کے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کتنے سال؟ کتنے؟ قرآن میرے سامنے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن سبقن پڑھا ہے، پھر میں نے قرآن سبقن پڑھایا ہے، قرآن کی آیتیں میرے سامنے، صورتیں میرے سامنے، میں سارے قرآن کو سامنے رکھ کر آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔
الہ بھی الہ کے اندر دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. الہ کیا ہے؟ الہ کے اندر کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ دو. وہ دونوں صفتیں الہ کی ہیں. دونوں صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی. جس کے اندر وہ دونوں صفتیں مان لی جائیں اسے کیا مان لیا؟ الہ مان. چاہے زبان سے کہے چاہے زبان سے نہ کہے. بے شک نہ کہے. زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن یہ دو صفتیں اللہ کے سوا کسی اور میں اگر مانی گئی تو اس کو کیا مان لیا؟ زور سے بولو زور سے بولو. کیوں یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی. یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی. میں اس پر قرآن سے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں نے